جو بندہ اگر فرض کرو کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم خواجہ سراؤں کو عزت تو دے. ہم مسجد الگ نہیں مانگ رہے, ہم مندر الگ نہیں مانگ رہے. اگر 5% 1 کوٹے کا بھی اعلان کریں تو صحیح, ابتدا تو کریں. ہمارے پاس خود کے پاس اداروں کے پاس اتنا سارا کام نہیں کہ ہم پورے خواجہ سراؤں کو رکھیں. ہم بہت تفریح کا سامان آپ کا بن گئے. آپ کو برابری تو دینی پڑے گی. انسانیت پہلے, مذہب بعد میں, کیونکہ یہی ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مطلب گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم سول سوسائٹی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے. میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ کانفرنس ہو رہی ہوگی سندھ مرد مارچ کی, تو انشاءاللہ تعالی ان میں سے ایک ہوئی کل کو آدھے ہو جائیں گے. مگر میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتی ہوں عام لوگوں کو, حکمرانوں کو, سب کو, کہ جو بندہ اگر فرض کرو کچھ نہیں دے سکتا تو کم از کم خواجہ سراؤں کو عزت تو دے. ہم لوگ وہی پرانی بات کہ ہم لوگ کوئی چیز الگ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ سے. ہم مسجد الگ نہیں مانگ رہے, ہم مندر الگ نہیں مانگ رہے, ہم گرجا الگ نہیں مانگ رہے. ہم وہی چیز مانگ رہے ہیں جو ایک پاکستانی شہری کا حق ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پنجاب میں کافی سارا کام ہوا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ تحفظ سینٹر بن گیا, وہاں کوئی وارڈ بھی بن گئے, ان لوگوں نے کر دی. جو سندھ اس بات میں تھوڑا سا پیچھے, سندھ قانون سازی میں بہت سارا آگے. اور میں تھینکس کہتی ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو, جیسے بھی تعلیم کے منسٹر کو, کہ اس نے تعلیم کے لیے ہمارے لیے گوڑا مقرر کیا. تو اس طرح اور جتنے شعبے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے, صوبائی لیول پہ چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ادارے بھی آلریڈی جو ہے سامنے آئے. اور اس طرح ہی اگر 5% 1 کوٹے کا بھی اعلان کریں تو صحیح, ابتدا تو کریں. جو خواجہ سرا ہمارے پڑھے لکھے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے, ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, وہ بھی بیچارے ناچ گانے پہ مجبور ہیں. بہت بر لوگ ہیں جو کچھ اداروں میں کام کر رہے. ظاہر ہے ہمارے پاس خود کے پاس اداروں کے پاس اتنا سارا کام نہیں کہ ہم پورے خواجہ سراؤں کو رکھیں. مگر جن اداروں کے پاس اگر کام بھی ہے تو خواجہ سرا وہاں ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں, ان کی دل کی بات نہیں سنی جاتی. تو لہٰذا جس کا کام اسی کو سانجے والا کام ہونا چاہیے. کہ اگر عورتوں کا کام ہے تو پلیز عورتوں کے حوالے کیا جائے, خواجہ سراؤں کا کام ہے تو خواجہ سراؤں کے حوالے کیا جائے. ہر جگہ ایک دوسرے کے اوپر برتری نہیں کی جائے. برتری جو ہوتی ہے نا, برتری زور زبردستی کی برتری نہیں ہونی چاہیے. میں بولتی ہوں زور زبردستی سے آپ کسی ملک پہ تو قبضہ کر سکتے ہیں, اس ملک پہ دلوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے. دلوں پہ قبضہ پیار سے ہوتا ہے. آپ اگر برابری دیں گے, عزت دیں گے, اس میں مسئلے بھی حل ہوں گے. جو ہمارے خواجہ سرا بیچارے, اب بھی ہمارے خواجہ سرا وہی جو بیچارے گرو چیلا سسٹم میں کہیں بچہ ہوا, شادی ہوئی, وہ بیچارے لے آتے کما کے, یا پھر ڈانسنگ, ناچ گانا, تو وہی اسی سے بھوکا اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. مگر میں گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ یہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے یہ فوری طور پہ وہ لوگ, ان ڈیمانڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے کوئی علیحدہ مانگی. یہ عام عورت اور عام مردوں کو یہ جابیں, یہ چیزیں, یہ عزت دی گئی ہے, وہی ہمیں دی جائے. تو بس میری اتنی سی مطلب ان سے جائے. مگر وہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ان کے لیٹ کرنے سے, ان کے مطلب روکنے سے ہم پیچھے اٹھ گئے. ہم بہت تفریح کا سامان آپ کا بن گئے. جب تک ہم ناچتے تھے, گاتے تھے, طنز و مزاح, آپ کی ہم تفریح کا سامان تھے, تو آپ کہتے تھے اوکے. جس دن ہم میدان میں آگے تو آپ جھٹکا کھا گئے. تو بھائی کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. آپ اگر مطلب بولیں کہ نہیں, آپ کو برابری تو دینی پڑے گی. کیونکہ یہ دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام میں سب کا برابر اس کا رائٹس ہے. آپ گھما پھرا کے بات جب دین اسلام میں لے آتے, خدارہ ان حضرات سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں جو باتیں قانونی ہوتی ہیں نا, آپ ٹیبل پہ آئیں, قانونی باتیں کریں, دین اسلام بیچ میں نہ لے آئیں. ہاں الحمدللہ ہم مسلم ہیں, واحد خواجہ سرا ہیں. جو کرسچن ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, ہم ساتھ کھاتے, ساتھ پیتے. ہم بولتے ہیں انسانیت پہلے, مذہب بعد میں, کیونکہ یہی ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے.